أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ یہ سورہ نمل کی 60 نمبر کی آیت کریمہ ہیں، اور اسی آیت سے 20واں سپارہ قرآن مجید کا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، بھلا وہ کون ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش برسائی، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے رونق والے باغ بنائے، باڑیاں بنائی۔ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ نہیں، اللہ ایک ہی معبود اور مالک ہے۔ یہ سوال والی آیت 5 مرتبہ آئی ہے۔ الہ مع اللہ، یعنی اللہ کی نعمت بتلا کر کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟ جواب، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اتنے بڑے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، بہترین باڑیاں، اناج، کھیتیاں اللہ نے اگائی، اور انسان درخت اگا نہیں سکتا تھا۔ انسان کا کام کیا، بیج ڈالو، پودا لگاؤ، چھوڑ لگاؤ، قلم لگاؤ، لیکن اس کو اگانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے بہت سے بیج اگتے نہیں ہیں، بہت سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں وہی اگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی بات ہے، لیکن پھر بھی انسان صحیح راستے سے منہ پھراتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک بنا لیتے ہیں، کتنا غلط کام کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا اور زمین کے بیچ میں ندیاں بنائی، اور اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے بھاری بھاری پہاڑ کے بوجھ بنائے، اور 2 سمندر کے درمیان ایک آڑ یعنی پردہ بنا دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے یعنی سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین ایسی بنائی کہ انسان مخلوق آرام سے اس کے اوپر رہ سکے۔ زمین کے اوپر ندیاں بنائی، نہریں بنائی، پانی کے ذریعے انسان کی ضرورت پوری ہوئے۔ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھاری بھاری پہاڑ بنائے جو بوجھ ہے، وزن ہے۔ پہلے زمین ہلتی تھی، پہاڑ کا بوجھ رکھ دیا، زمین ٹھہر گئی۔ اور 2 سمندر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی پردہ بنا دیا۔ دنیا میں بہت سی جگہ ایسی ہے کہ میٹھا اور کھارا پانی ایک ساتھ باجو باجو میں بہتا ہے، اور بیچ میں قدرتی پردہ ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا۔ دونوں پانی ایک ساتھ مل بھی نہیں سکتے۔
جہاں ہمارے مینڈھولا ندی امراٹ دانتی میں سمندر کو دریا کو ملتی ہے، وہاں پر مینڈھولا ندی کا پانی دور تک میٹھا میٹھا الگ الگ، اور سمندر کا کھارا پانی الگ الگ چلتا ہے۔ اس کا تذکرہ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب نے عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیہ ترجمہ قرآن کے اندر بھی کیا ہے، اسی جگہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بھی دنیا میں بہت ساری جگہ ہے کہ جہاں کھارا اور میٹھا پانی ایک ساتھ بہتا ہے، بیچ میں قدرتی پردہ ہوتا ہے، دونوں پانی مکسنگ نہیں ہوتے ہیں، کلر بھی دونوں پانی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ الہ آباد میں جہاں سنگم ہوتا ہے گنگا اور دوسری ندی کا، وہاں جا کر کے دیکھ لو، گنگا کے پانی کا کلر الگ، دوسری ندی کا پانی الگ، جمنا کا، اور دور تک دونوں پانی الگ الگ رنگ کے صاف صاف نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو سمجھو اور ایمان لے آؤ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے کس ان کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اور تم کو زمین میں اگلوں کا نائب بناتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، بہت کم تم لوگ دھیان دیتے ہو۔ جو آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، بے قرار ہو، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اس کی پکار کو سن لیتے ہیں، اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے تم کو زمین کے اندر تصرف کا مالک بنایا، تم زمینوں کے اندر کھیتی کرتے ہو، پلاٹنگ کرتے ہو، بلڈنگ بناتے ہو، مکان بناتے ہو، کھڈے بناتے ہو، کتنی ساری اللہ نے تم کو قدرت اور طاقت عطا فرمائی۔ اس زمین کا، اس کھیتی کا، اس مکان کا، اس پلاٹ کا مالک پہلے کوئی اور تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب تم مالک بن گئے، اور جب تم دنیا میں نہیں رہو گے تمہاری اولاد مالک بنے گی، اولاد نہیں رہے گی تو پوتے نواسے اس کے مالک بنیں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد یہ مالکی سب دنیا میں چلتی رہتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اب اس آیت میں سمجھنے کی چیز ہے مضطر کی بات، مستر سمجھو بہت دھیان سے۔ وہ آدمی جو مجبور ہوئے، دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو جائے، تمام سہاروں سے نا امید ہو جائے، ایسا آدمی جب خالص اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ جب دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نظر نہ آوے، کوئی سہارا نظر نہ آوے، اور خالص اللہ کو فریاد کرے، اللہ کی طرف دھیان دیوے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ یوں دعا مانگو، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے میرے اللہ، میں آپ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کرو، آپ میرے تمام کاموں کو ٹھیک کر دو، بنا دو، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مجبور آدمی کی دعا قبول کرنے کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ جو آدمی اللہ کو ہی کام بنانے والا مانے تو سمجھو کہ یہ بہت بڑا اخلاص والا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا، اللہ ہی میرا کام بنائیں گے، اللہ ہی میری ضرورت پوری کریں گے۔ تو اس اخلاص کے ساتھ جو بندہ بھی دعا کرے گا اللہ دعا قبول کریں گے۔
چاہے وہ دعا کرنے والا ایمان والا ہو، کافر ہو، متقی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ کی رحمت اس کی طرف آتی ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوئے اور مظلوم دعا کرے اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ مظلوم کافر ہو تو بھی اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے مجبور آدمی، مظلوم آدمی، مسافر آدمی پورے یقین کے ساتھ دعا کرے، نا امید نہ ہوئے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کی برکت تھوڑی دیر سے ظاہر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک نوجوان کا قصہ سنو۔ ایک نوجوان ہمیشہ یوں پڑھتا تھا، یا قدیم الاحسان احسانک القدیم، اے ہمیشہ سے احسان کرنے والے آپ کا احسان ہمیشہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسی دعا کیوں ہمیشہ مانگتے ہو؟ تو اس نے کیا بات بتائی، شادی ہوئے، ولیمہ ہوئے تو میں لیڈیز ڈریس پہن کر کے جاتا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچانے نہیں، اور عورتوں کو ٹچ کر کے میں مزے لوں، عورتوں کو ہاتھ لگا کر عورتوں کی بھیڑ میں، عورتوں کے مجمع میں مزہ لوں۔ ایک مرتبہ امیر کے یہاں یعنی شہر کے قاضی گورنر کے یہاں دعوت تھی، میں چلا گیا، لیکن وہاں ایک قیمتی موتی چوری ہو گیا اور وہ قیمتی موتی کو ڈھونڈا جانے لگا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج تو چیکنگ میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے بہت ماریں گے۔ جب پتا چلا کہ میں مرد ہوں تو مجھے بہت ماریں گے، بہت ماریں گے، تو میں نے یہ دعا مانگنا چالو کر دی، یا قدیم الاحسان احسانک القدیم، اور دل میں نیت کر لی کہ آج کے بعد میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرے پاس چیکنگ آوے، اتنے میں چیل آئی، چیل، سب کی چیکنگ چل رہی تھی اور میرے پاس چیکنگ آئی، ابھی میری چیکنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اتنے میں چیل آئی اور اس نے اوپر سے وہ ہار ڈال دیا۔ اعلان ہو گیا کہ اب چھوڑ دو، ہار مل گیا۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ نے مدد فرمائی۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ پڑھتا رہتا ہوں، یا قدیم الاحسان احسانک القدیم۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیسی دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ آپ جو بھی دیں گے میں اس کا محتاج ہوں، محتاج ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا میرا بچہ گم ہو گیا، یہ کہا تو حضرت نے فرمایا کہ جا صبر کر۔ 3 مرتبہ وہ آئی اور ہر مرتبہ اس کو کہا کہ جا تو صبر کر، حضرت نے اس کو روانہ کیا۔ تیسری مرتبہ آ کے کہتی ہے صبر نہیں ہوتا، بے چین ہوں، دعا کر دو۔ پھر جب تیسری مرتبہ آ کر کہا تو حضرت نے فرمایا کہ تو بے چین ہے، بے تاب ہے، جا گھر جا، تیرا بچہ گھر آ گیا ہے۔ وہ گھر گئی، بچہ گھر میں تھا، شکریہ ادا کیا۔ تو پھر حضرت کو پوچھا کہ آپ کو کیسا پتا چل گیا کہ اس عورت کا بچہ گھر آ گیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ یہ عورت بے چین ہو چکی تھی، اب اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا اور اس نے دعا کر دی، اللہ نے اس کی دعا قبول فرما دی۔ اسی لیے بھائی
اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرو، وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ جو بھی آدمی مجبور ہوتا ہے خدا دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ بھلا زمین اور سمندر کی اندھیریوں میں کون ہے جو تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اللہ دکھاتے ہیں۔ اور کون ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتے ہیں؟ اللہ چلاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت اوپر یعنی دور ہے۔ اللہ اکبر! کیسے میرے مالک، کیسے میرے اللہ، کیسے مہربان۔ زمین میں راستہ اللہ بتاتے ہیں، دریا کی اندھیری میں اللہ راستہ بتاتے ہیں، بارش اللہ برساتے ہیں، بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری میٹھی میٹھی ہوا اللہ چلاتے ہیں جس سے انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اب بارش برسے گی، فریش موڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اِلٰہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ بھلا وہ کون ہیں جو تمام مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتے ہیں؟ اللہ پیدا کرتے ہیں، پھر وہ ان کو دوسری مرتبہ پیدا کریں گے یعنی قیامت میں اللہ پیدا کریں گے۔ اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں۔ آسمان سے بارش برستی ہے، وہ روزی کا ذریعہ ہے۔ زمین سے کھیتی باڑی اگتی ہے، اناج پھل فروٹ ہوتا ہے، وہ روزی کا ذریعہ ہے۔ زمین سے پیٹرول، سونا، چاندی، دھاتویں نکلتی ہے، وہ روزی کا ذریعہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ اے نبی تم کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لا کر کے دکھلا دو۔ یہ ساری نعمت دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے سوا کوئی یہ نعمت نہیں پیدا کر سکتا۔ انسان، جانور، پرندے، تمام مخلوق کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور قیامت کے دن دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ آسمان سے بارش برساتے ہیں تو انسان کو روزی ملتی ہے، بارش بند ہو جاوے انسان روزی میں پریشان ہو جاوے۔ زمین میں کھیتی باڑی اناج غلہ اگتا ہے، انسان کو روزی ملتی ہے۔ زمین سے سونا چاندی پیتل لوہا نکلتا ہے، روزی ملتی ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ اے نبی تم کہہ دو آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ غیب کی پوری خبر صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آنے والی ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے، تو پھر کوئی آدمی تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ فکس کوئی نہیں بتلا سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالی تمام غیب کی چیز کو جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب کی چیز جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کی خبر دیتے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر عطا فرمائی۔ باقی غیب کا ٹوٹل پورا کلی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ قبر سے کب لوگ اٹھیں گے، قیامت کب آئے گی، اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اور جو ہے کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں ان انکار کرنے والوں کا علم تھک کر یعنی بے بس ہو کر کے رہ گیا، یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم غائب ہو گیا، یعنی آخرت کو وہ سمجھ ہی نہ سکے، باقی دنیا میں بڑی سمجھ کے دعوے دار تھے، یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں، بلکہ آخرت میں ان کا علم آخرت کے بارے میں کھل جائے گا، یعنی آخرت میں دیکھ کر آخرت کا یقین ہو جائے گا، اور وہاں یقین ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ اس آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں، بلکہ وہ لوگ اس آخرت کے بارے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ آخرت کے ادراک تک ان کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی، دنیا تو بہت سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ لوگ آخرت کو سمجھ پاتے نہیں ہیں کہ آخرت کیا چیز ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ ہاں، جب وہ لوگ مریں گے، آخرت میں جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، اس دن ان کو آخرت کی حقیقت کا پتہ چلے گا، لیکن اس دن آخرت سمجھ میں آئے گی تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں سمجھ لو، ابھی دنیا میں سوجھ بوجھ کر لو تو سمجھ میں آئے گا، تو قیامت کب آئے گی یہ بات پکی ہے، لیکن کب آئے گی اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو آخرت کے اندر جب قیامت سامنے آئے گی تب قیامت ان کو سمجھ کے اندر آئے گی، لیکن اس دن سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اے انسانوں، آج دنیا میں سمجھ لو، آخرت کو سمجھ لو، آخرت کو سمجھ کر آخرت پر ایمان لے آؤ، تو انشاءاللہ انسان کی اس میں کامیابی ہے، اور اگر آخرت کو نہیں سمجھا تو یہ انسان بہت بڑے نقصان میں، بہت بڑے گھاٹے کے اندر یہ پڑا ہوا سمجھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی حقیقت سمجھا دے وے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت پر صحیح معنی میں ایمان لانے والا بنا دے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے وے۔ تو دنیا میں آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتی، قیامت کے دن سمجھ میں آئے گی، لیکن اس دن سمجھ میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی سمجھ لے وے، ابھی ایمان لے آوے، آخرت کی تیاری کرے تو کچھ کام آئے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی سب کو توفیق عطا فرمائے، زندگی میں اچھے کام کی توفیق عطا فرماوے۔